معاملہ یہ ہے کہ جس طرح یہ وکیلوں کے پیچھے اب پڑ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی شاید وکالت کرنے سے روکا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے وکلاء کو ایف آئی اے بلاتی ہے، آپ کے سامنے نعیم صاحب کو کتنے 8 گھنٹے ادھر ایلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا، کس طرح خواجہ حارث صاحب کو، وہ ایک پاکستان کے مایہ ناز وکیل ہیں، فوجداری کے بہت اچھے وکیل ہیں، آج تک انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی، آج تک انہوں نے کبھی میڈیا سے آپ کو بھی پتہ ہے بات نہیں کی، ان کو بھی عدالت میں بحث کرنے پر، عدالت میں اس اکاؤنٹس کے بارے میں بات کرنے پر ان کو بھی جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا گیا۔ اگر ہم عمران خان صاحب کی کیسز کی بات کریں تو 27 سال انہوں نے قانون کی بالادستی، آئین کی حکمرانی کے لیے جنگ لڑی، تو ساری جنگ میں آج تک ان پہ کوئی کیس نہیں بنا تھا، آج تک ان پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی۔ ایک دم ایسا کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان شاید ناراض ہو جاتا ہے یا کوئی ناراض ہو جاتا ہے، ان پہ 200 سے زائد کیسز بنا دیے جاتے ہیں، ان پہ جو ہے وہ توشہ خانہ کیس ایک ہی معاملے میں 3 مقدمات کر دیے جاتے ہیں، ان پہ القادر ٹرسٹ کیس کے نام سے کیس نیب میں بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ان کے باقی کیسز کی بات کی جائے تو ان میں سارے الزامات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے کسی نہ کسی معاملے میں انسٹیگیٹ کیا، کسی نہ کسی معاملے میں اکسایا، اس معاملے میں ان پہ ایف آئی آر کر دی گئی ہے۔ جب یہ ہم انویسٹیگیشن جوائن کرنے جاتے تھے پولیس اسٹیشنز میں یا پولیس کے پاس، ادھر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا، ہم کہتے تھے بتائیں اکسانے کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، ادھر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہم عدالتوں میں ان دونوں فریقین کی طرف سے بحث ہوتی تھی تو ان مخالف سرکاری وکیل کے پاس ادھر بھی کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جج صاحب نے آرڈر لکھا کہ سوائے ان کے پاس ایک ویڈیو کے یا سوائے چند ایک ٹویٹس کے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس میں بھی اکسانے کا رول عمران خان صاحب پر کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم دوسری بات کریں کہ جس طرح ہمارے نظام عدل کا دوہرا معیار ہے کہ جس طرح باقی سیاستدانوں کے کیسز چلائے گئے عدالتوں میں، جس طرح باقی سیاستدانوں کو ریلیف عدالتوں میں دیا گیا، باقی سیاستدانوں کو جیلوں میں رکھا گیا، تو اس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان صاحب کی طرف سے، فیملی کی طرف سے قرآن پاک اور جائے نماز بھیجی جاتی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ عمران خان صاحب کے وکلاء ملنے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ، ادھر ان پہ ایف آئی آر دے دی جاتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح یہ وکیلوں کے پیچھے اب پڑ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی شاید وکالت کرنے سے روکا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے وکلاء کو ایف آئی اے بلاتی ہے، آپ کے سامنے نعیم صاحب کو کتنے 8 گھنٹے ادھر ایلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا، کس طرح خواجہ حارث صاحب کو، وہ ایک پاکستان کے مایہ ناز وکیل ہیں، فوجداری کے بہت اچھے وکیل ہیں، آج تک انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی، آج تک انہوں نے کبھی میڈیا سے آپ کو بھی پتہ ہے بات نہیں کی، ان کو بھی عدالت میں بحث کرنے پر، عدالت میں اس اکاؤنٹس کے بارے میں بات کرنے پر ان کو بھی جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا گیا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کے وکلاء ڈر جائیں گے یہ ان کو ہراس کرنے پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح مروت صاحب اور عمیر نیازی صاحب پہ ایف آئی آر دے دی گئی، وہ کیا جی ایک مضحکہ خیز الزام لگا کے۔ تو میرے خیال میں یہ پاکستان بار کونسل اور پاکستان کی بار ایسوسیشنز کے بارے میں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح وکیلوں کو بھی اب آئین کو اس طرح جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے کہ وکیلوں کو بھی اب جو ہے بخشا نہیں جا رہا۔ باقی میں بات کروں گا اٹک جیل کے سوال ہے۔ ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، اگر ختم ہو گیا، صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وکلا کے ساتھ جس طرح سے وکیلوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ساری قوم جانتی ہے کہ وکیلوں کا کام صرف پروفیشنل اپنی ڈیوٹی کرنا ہے، اپنے کلائنٹ کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے۔ جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو ملنے سے پہلے خان صاحب کے بیہاف کے اوپر ان کے سٹیٹس کے مطابق ہم نے جو کلاس مہیا کرنے کی جو درخواست ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر دی تھی۔ تو ہمارا کام ہے صرف آئینی جنگ لڑنا، ہمارا کام ہے ان کے مقدمات کو، جو یہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، ان کا دفاع کرنا۔ اور اگر آپ ایک شخص کو یہ حق بھی نہیں دینا چاہتے، یہاں پہ کلبھوشن یادو کو وکیل مل سکتا ہے لیکن عمران خان کو وکیل نہیں دیا جانا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ ہر بڑے سے بڑے قومی مجرم کو وکیل اور دوسری فیسلٹیز دی جا سکتی ہیں، لیکن
عمران خان کی یہ فیسلٹی بھی اس کو اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ اس ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے. تو میں ان سب سے صرف یہی کہوں گا کہ ایک آخری جو چیز بچ گئی ہے وہ اس ملک کا رہتا سہتا ڈوبتا ہوا نظام انصاف ہے. اگر آپ وکلا کو اس طرح سے تنگ کریں گے تو وکیل تو اپنی ڈیوٹی ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. ہم نے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایوب خان کا دور ہو, وہ ضیاء الحق کا مارشل لا ہو, وہ مشرف کا طالع ازما کا جو دور تھا وہ ہو, وکلا نے ہمیشہ آگے بڑھ کے تحریکیں بھی چلائی ہیں اور آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کھڑے بھی ہوئے ہیں. تو اس بار بھی اگر ضرورت ہوگی تو وکیل میدان میں ضرور آئیں گے. وکیلوں کو اگر آپ چھیڑیں گے تو وکیل چپ نہیں رہیں گے. آپ نے دیکھا کل لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر جو فنکشن ہوا, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار نے جو سب سے یکجہتی کا اظہار کیا, یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگر آپ وکیلوں کے حقوق اور وکیلوں کی زندگیاں اور وکیلوں کا کام کرنے کو بھی ان کی اجازت نہیں ملے گی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ پھر سڑکوں پہ وکیل آنے والے ہیں اور کالے کوٹ کی تحریک شروع ہونے والی ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کی جو پی ٹی آئی ہے وہ ہمیشہ جب شہباز گل ہو, اعظم سماعتی ہو, وہ ان کو الزام لگاتے رہے ہیں کہ ان کے جیل کے اندر جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے, جنسی ہراسگی کے حوالے سے بھی خان صاحب بھی بلاتے رہے. آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کے جو سولو پریزن کے حوالے سے جو اس ٹائم دوبارہ ہم سن رہے ہیں, اگر کل کو اللہ نہ کرے خان صاحب کے کچھ ہو جاتا ہے تو الزام کس کے اوپر جائے گا, کون کون ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیں بالکل جی, خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا تشدد کے حوالے سے, اور باقی ایسا کوئی رویہ نہیں کیا گیا. لیکن جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کو, جیسے کہ مجھے انہوں نے ایف آئی اے کے اندر بلایا اور وہاں پر میں نے درخواست یہ کی کہ مجھے کاپی تو دی جائیں کہ میرے اوپر کیس کیا ہے اور میں اس کا جواب دوں گا. کل آ جاتا ہوں, خان صاحب سے ملنے جانا ہے, مختلف درخواستیں ہماری ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, وہاں پر مصروفیت ہے, اور کل آ جائیں گے. اور میں تو نوٹس مجھے ریسیو بھی نہیں ہوا, سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا یا ٹی وی پہ دیکھا تو میں دیکھ کے آیا ہوں, تو مجھے اجازت دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. تو وہاں پر 8 گھنٹے مجھے میری مرضی کے بغیر بٹھانا ہی میری تذلیل ہے. تو جس طرح سے وہاں پر ان کو سابقہ وزیر اعظم کو پکڑ کر وہ جس طرح سے لے گئے ہیں, کپڑا ڈال کر لے گئے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے اڈیالہ جیل میں لے کے جانا تھا, اور اس جگہ پر لے کے جانا, اور وہاں پر انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ دال کھا رہے ہیں, ساگ کھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کیا قانون کے مطابق ایسا کسی قانون کے اندر, رول کے اندر, جو جیل مینول ہے اس کے اندر کسی جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو جو ہے وہ جان بوجھ کر ادھر کیڑے چھوڑنے ہیں, مکھیاں چھوڑنی ہیں, وہاں پر بارش اور اوپن واش روم اور گندا واش روم آپ نے دینا ہے, اور وہاں پر جو شاور ہے اس واش روم کا اس جو ہے اس کا بھی خراب ہو, تاکہ وہ نہ پانی پی سکے صحیح, نہ وہ وضو کر سکے, اور نہ وہ کوئی بھی چیز استعمال کر سکے. کسی قانون کے اندر ہے, کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ان کا حق ہے وہ دینا چاہیے. خان صاحب نہیں گھبرائے ہوئے, یہ گھبرائے ہوئے ہیں, لیکن خان صاحب نہیں گھبرائے ہوئے. خان صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی کلاس میں رکھیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ صورتحال ہے.